دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو آج پھر سے ویلکم کہتے ہیں۔ احباب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی آمد ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کو کہا جاتا ہے، اور احباب اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد آیا ہے، اور تو کیا سمجھا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور احباب 1000 مہینے جو ہیں وہ تقریباً 83 سال 83 ایئرس اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک رات آپ عبادت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو قرآن کریم کے مطابق اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اور احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور احباب دیگر روایات کے مطابق آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، یعنی طاق راتوں سے مراد ہے 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر لازمی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اگر ان 5 راتوں میں قیام کریں گے اور اللہ پاک کی عبادات کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب جو ملے گا وہ 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو احباب اس ایک رات کے اندر ہم اتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہر مسلمان مرد و عورت کو کوشاں ہونا چاہیے اور اس ثواب کے لیے، اس فضیلت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب کہ ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے کہ شب قدر کی رات کو کون سا ہم انشاءاللہ العزیز وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک ہماری حاجات کو پورا فرمائے گا اور ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا فرمایا جائے گا۔ اور احباب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ خاص طور پر رزق میں اضافے اور تنگ دستی کے خاتمے کے لیے ہے، یعنی کہ جن احباب کے ہاں رزق میں برکت نہیں ہے یا رزق میں کمی ہے وہ یہ وظیفہ لازماً شب قدر کو دیگر وظائف کے ساتھ کریں۔ احباب وظیفہ اس طرح سے ہے کہ وظیفے کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ نے لازماً پورا کرنا ہے اور ان کا خیال جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے۔ تقاضوں کے بغیر جو وظیفہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور جب ہم آپ کو تقاضے بتائیں گے تو آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا کہ واقعی تقاضے کس قدر ضروری ہیں اور آپ کو کس قدر ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو دوستو شب قدر کا وظیفہ جو ہے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تمام تر تفصیلات کو، معلومات کو آپ غور سے سنیں، دھیان سے سنیں اور ان مکمل چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی یہ وظیفہ جو ہے وہ کامیاب ہونے کے امکانات ہیں۔ احباب رمضان المبارک کی جو رات ہے شب قدر، یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ جو رات آتی ہے، احباب اس رات کو اگر ہر مسلمان قرآن کریم میں موجود سورہ واقعہ، قرآن کریم کے اندر سورہ واقعہ جو ہے، اگر ہر مرد و زن، مسلمان، مومن اور عورت شب قدر کی رات کو وہ سورہ پڑھ لیتا ہے، سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے گا اور اس کو ایسے وسیلوں سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ احباب وظیفے سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی، درود شریف لازمی پڑھیں، بہت ضروری اور اہم ہے۔ اور اسی طرح وظیفے کے بعد یعنی سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ درود شریف پھر پڑھیں، لازماً پڑھیں۔ اس کے بہت سارے آپ کو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ احباب یہ وظیفہ خواتین اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اپنے والد کے لیے، اپنے بیٹے نیز کسی بھی رشتہ دار کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اس کے نام کی نیت کر کے۔ اور احباب زیادہ افضل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرات اپنے لیے خود وظیفہ کریں، یعنی کہ اگر کوئی بھائی صاحب رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ اپنی اہلیہ سے یہ وظیفہ کروانے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ یہ وظیفہ خود کریں۔ اور تمام جو بہنیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جن جن تک یہ پیغام پہنچے گا وہ اپنے شوہر کے لیے، بھائی کے لیے، والد کے لیے، بیٹے کے لیے اس وظیفے کا اہتمام ضرور کریں۔ شب قدر کی رات اور بہت ساری عبادات ہیں
جس سے اپنے نیکیوں میں اضافے کی، گناہوں میں کمی کی، مغفرت کی۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے اور احباب یہ اپنے گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ تو اس حوالے سے دوسری چیزیں بھی آپ کے ساتھ ضرور کل، پرسوں اور اس کے بعد کی ویڈیوز میں روز شیئر ضرور کریں گے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے اس کو آپ لازماً ضرور رزق میں اضافے کا وظیفہ کریں۔ اب آپ وظیفے کے ساتھ جو اہم چیز ہے اس وظیفے کو کامیاب بنانے کے لیے وہ آپ لازمی سن لیں، اس کے بغیر جو ہے وظیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ وظیفے کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ کسی بھی وظیفے کو کامیاب کرنے کے لیے بہت ہی اہم کردار رکھتے ہیں۔ اب اس وظیفے کے 3 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ باوضو، پاک صاف، پاک دامن ہو کر اس وظیفے کو کریں، یعنی اسی حالت میں آپ ہوں جس حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ایمان اور یقین، اللہ پر پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ ضرور پورا کیا جائے گا، اور آپ کے رزق میں، مال و دولت میں اللہ پاک کی ذات اضافہ ضرور فرمائے گی، اور آپ کی جو تنگ دستی ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اب سورہ واقعہ کی یہ برکت ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھنے سے صرف شب قدر کی رات ہی نہیں، عام معمولات کے اندر، عام راتوں کے اندر بھی سورہ واقعہ کو پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن شب قدر میں تو یہ فضیلت جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شب قدر کے اندر مانگی جانے والی جو ہر دعا ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، لیکن اس کی جو شرط ہے وہ یہ شرط ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر رزق حلال ہو، صرف اور صرف، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی ہو، اللہ پاک اس شخص کی، اس صاحب پیٹ کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں فرماتا، اس کی ہر دعا رد کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سخت وعید ہے مسلمانوں کے لیے کہ رزق حرام جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور جو احباب رزق حرام سے بچتے ہیں ان کے لیے نوید یہ ہے کہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں، اور ان کی ضروریات کا اللہ پاک خیال رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی فرد، کوئی مومن کسی امتحان سے گزر رہا ہو، لیکن اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ پاک اسے اس امتحان سے جلدی نکالے گا۔ اور جیسا کہ ہم سب نے سن رکھا ہے اور جو حقیقت بھی ہے کہ جو صبر ہے اس کا پھل میٹھا ہے، اور ہمارے سامنے انبیاء کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی موجود ہے کہ ان کو جو صبر ہے اس کا پھل، اس کا صلہ کس طرح سے دیا گیا کہ اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر جو وسعتیں ہیں اسلام کی بہت وسیع ہو گئیں۔ تو اس طرح سے احباب جو صبر ہے اس کا بہت زیادہ اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا گیا، دیگر انبیاء کو بھی دیا گیا، اور اسی طرح یہ وعدہ ہے اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ کہ جو مخلوق اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرے گی اللہ پاک اس کو اور نوازے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو احباب اسی حوالے سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر مشکل حالات ہیں پھر بھی ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات، حاجات اور اپنی جو بھی چیزیں ہمیں درکار ہیں ان کے لیے جو ہمیں ہاتھ پھیلانے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے آگے ہی پھیلانے ہیں۔ تو شب قدر کے اس وظیفے سے آپ امید ہے کہ اس وظیفے کو آپ شب قدر کی ان 5 طاق راتوں میں ضرور قیام کریں گے، اور ان کے اندر سے آپ شب قدر کو تلاش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز جب کسی بھی چیز کی جستجو ہو تو وہ چیز انسان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو شب قدر کی اس رات کی جستجو اگر آپ کو ہے، آپ 5 راتوں کو قیام کریں گے تو آپ کو لازماً شب قدر مل جائے گی، اور جب شب قدر مل جائے گی اور اس رات کو آپ عبادت بھی کریں گے تو آپ کو 80,000 سالوں کی، معذرت 83 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور 83 سال کی عبادت یعنی کہ آپ کو، اگر آپ عام دنوں کے اندر ساری زندگی عبادت کرتے رہیں تو وہ برابر ہے شب قدر کی 1 رات کی عبادت کے۔ تو احباب اس کیلکولیٹر کو آپ سمجھیں اچھے سے اور اپنے لیے
جو ہے نیکیاں، اپنے لیے جو ثواب ہے اس کا جو خزانہ اکٹھا کیجئے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے کام آئے گی۔ اب نماز نیند سے بہتر ہے، اسی طرح شب قدر کی رات کی عبادت جو ہے وہ بھی نیند سے بے حد بہتر ہے۔ آپ قیام کا بندوبست کیجئے شب قدر کی رات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب، آپ دوسری ویڈیوز، دوسرے وظائف، بہت سارے ٹاپکس پر جاننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سولوشن پر آئیے۔ ہماری ویڈیوز سیکشن کے اندر 200 کے قریب وظائف موجود ہیں، آپ وہاں سے اپنے من پسند وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی ایسا وظیفہ چاہیے جو چینل پر موجود نہیں ہے یا آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے کومنٹ کریں، فیس بک پر ہمارے سے رابطہ کریں یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے تمام کانٹیکٹس کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ احباب آپ کو تمام وظائف کرنے کی مکمل اور پوری اجازت ہے۔ آپ کو کسی بھی وظیفے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تسلی کے لیے آپ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تسلی ہو کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، تو آپ اپنا نام جو ہے وہ لکھ کر اس ویڈیو کے کومنٹ میں پیسٹ کر دیں، اور بس وہی آپ کی اجازت ہے۔ ہمارے جواب کا انتظار کیے بنا آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس اچھے پیغام کو، اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ وہ بھی اس اچھی چیز سے زیادہ برکت اٹھا سکیں، فائدہ سمیٹ سکیں، اور شب قدر کی رات کی تلاش بھی کر سکیں، اور اس رات عبادات کا اہتمام بھی وہ کر سکیں۔